الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی ترجمۃ القرآن کے ٹیچر ہوں۔ میں آپ کو آج جو لیسن پڑھاؤں گی اس کا نام ہے سورۃ الکافرون۔ اس سورت کا مرکزی خیال ہے کافروں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی کا صاف انکار۔ اس سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے کافروں کو یہ پیغام دیا گیا کہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی صورت میں کافروں کے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکافرون رکھا گیا۔ اب آپ لوگ اپنی ترجمۃ القرآن کتاب کا صفحہ نمبر 26 اور 27 نکال لیں۔ اس کی اب ہم ریڈنگ کریں گے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں کافروں کو خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ مسلمان کبھی کافروں کے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہم سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں سورۃ الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ کفار مکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبانی اور جسمانی تشدد کے باوجود توحید کی دعوت سے نہ روک سکے تو انہوں نے سودے بازی کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں بت پرستی کا صاف انکار کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو یہ صورت سنائی تو وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کبھی ان کی بات مانیں گے۔ سورۃ الکافرون کا مرکزی خیال کفار کو توحید کی دعوت اور بت پرستی کا صاف انکار ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے کفار کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی اور بت پرستی اور شرک کا صاف انکار کیا گیا۔ سورۃ الکافرون میں دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا گیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایسی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے۔ البتہ قرآن پاک کی دوسری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ شریعت کی حدود میں میل جول رکھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے، خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت کے مطالعہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکافرون کو 1/4 قرآن پاک کے برابر قرار دیا۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں یہ پیغام دیا کہ مسلمان کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت پر اور کبھی بھی کافروں کے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کو 1/4 قرآن پاک کے برابر قرار دیا۔ یعنی اس صورت کو اگر ہم 4 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی ایسی صورت یا ایسی دعا بتائیں جو وہ مسلمان یا وہ صحابی رات کو سونے سے پہلے پڑھیں اور ان کو بہت زیادہ ثواب ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ صورت پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں یہ فرمایا
کہ اس صورت میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، یعنی مسلمان اس صورت میں اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کافروں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کریں گے اور وہ شرک کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ جو مسلمان اولین طور پر شروع میں جن مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، کفار مکہ نے ان کی زندگی بہت زیادہ تنگ کر دی تھی۔ انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں کھڑی کر رکھی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کفار مکہ نے ہر طرح سے زبانی اور جسمانی تشدد کیا اور اس کے باوجود آپ ان کافروں کی باتوں میں نہیں آئے اور آپ دعوت توحید کی تبلیغ سے باز نہیں آئے، تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی، ایک سودا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور اگلے سال بھی ایسا ہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ وہ کسی قیمت پر بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ تو اس کے جواب میں پھر یہ صورت نازل ہوئی جس میں بت پرستی کا صاف انکار کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو یہ صورت سنائی تو وہ کافر مایوس ہو گئے اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، نہ ان کی باتوں کو مانیں گے۔ تو اس صورت کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ کفار مکہ کو توحید کی دعوت دینی ہے، انہیں نصیحت کرنی ہے، انہیں ترغیب دینی ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں عبادت کرنے کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں اس سودے بازی کا جواب دینا ہے کہ مسلمان یا نبی کسی بھی صورت میں بت پرستی نہیں کریں گے، اور بت پرستی کا صاف انکار کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور بت پرستی اور شرک سے صاف انکار کر دیا۔ اس صورت میں 2 ٹوک یعنی واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان کسی قسم کی سودے بازی، مصالحت یا مذاکرات قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ حق اور باطل میں بہت واضح فرق موجود ہے۔ حق سچ ہے اور باطل جھوٹ ہے، تو جھوٹ اور سچ کے درمیان کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کی دوسری آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غیر مسلموں، کافروں، عیسائیوں ان کے ساتھ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے میل جول رکھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے، ان کے ماتحت ملازمت کی جا سکتی ہے، ان سے معاہدے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے بتوں کی پوجا ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں بھی اور پھر صحابہ کرام کی مبارک سیرتوں سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے، ان سے خرید و فروخت بھی کی، لیکن ان کے بتوں کو کسی طور پر بھی نہیں پوجا۔ اس صورت کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اسلام میں رب کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک کہلاتا ہے، اور شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے اعمال میں کسی کو شریک ٹھہرائیں یا کسی کو اس جیسا سمجھیں۔ تو تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی دعوت توحید میں بھی شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا اور لوگوں کو بتایا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، آگ کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، پتھروں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، اور عبادت کرنے کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے۔ اب ہم اس کے MCQs پڑھتے ہیں۔ بت پرستی کا صاف انکار کیا گیا سورۃ قریش میں، سورۃ کافرون میں، سورۃ اخلاص میں یا سورۃ الناس میں۔ درست جواب ہے سورۃ الکافرون میں۔
سورۃ الکافرون میں بیزاری کا اعلان ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، شرک سے یا ملاوٹ سے۔ درست جواب ہے شرک سے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا کہلاتا ہے، دھوکہ، منافقت، جہالت یا شرک۔ درست جواب ہے شرک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے یا سو کر اٹھنے کے بعد؟ تو سونے سے پہلے۔ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے غیر مسلموں سے معاہدہ کرنے کی، غیر مسلموں سے خرید و فروخت کرنے کی، غیر مسلموں سے لین دین کرنے کی، غیر اللہ کی عبادت کرنے کی، غیر اللہ کی عبادت کرنے کی۔ تو بیٹا آپ کو چاہیے کہ آپ اس لیسن کو اچھی طرح پڑھیں، اس کی بار بار ریڈنگ کریں، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے آپ یونیک کے نوٹس کو بار بار پڑھیں، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اوکے بیٹا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔